الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری عدیل انجم الویزیائی پروگرام نور ہدایت کے ساتھ۔ آپ یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اور محمد نورانی ٹی وی اور فیس بک پیج اسلام اور محمد نورانی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے رب کائنات کی لاریب کتاب سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، جس میں میرے اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش کے پائے میں ایک تحریر لکھی ہوئی ہے کہ جو یعنی رب کائنات فرما رہا ہے کہ جو بندہ میری بات مانے گا میں بھی اس کی بات مانوں گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور کوئی اگر مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ دوستان گرامی القدر، اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا، ہر چیز رب کائنات نے اس انسان کے لیے تخلیق فرمائی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب اس انسان کے جسم سے روح نکالی جا رہی ہوگی، اور جس وقت روح نکالی جاتی ہے تو پاؤں کی طرف سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اچانک تیری روح تیرے خلق تک پہنچ جائے گی، میرا نمائندہ اسے نکالنے کے لیے آ جائے گا۔ او میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھے بھیجا، میں نے دنیا میں تجھے بھیج کر ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا، ساری کائنات کو تیرے لیے سجایا، میں نے آسمانوں کو وسعت دی تیرے لیے، میں نے سبزے کو اگایا تیرے لیے، انادن چہکے تیرے لیے، دریاؤں کے اندر طغیانی آئی تیرے لیے، سمندر موجزن ہوئے تیرے لیے۔ ہر چیز کو رب کائنات نے اس انسان کے لیے تخلیق فرما کر رب کائنات نے اس انسان کو جھنجھوڑا۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے ہم سے غافل کر دیا؟ ہم نے تو تجھے بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جہاں پر تیرے ہاتھ اچھے لگتے تھے وہاں پر ہم نے تیرے ہاتھوں کو سجا دیا، جہاں پر تیری آنکھیں اچھی لگتی تھی وہاں پر ہم نے تیری آنکھوں کو لگا دیا، جہاں پر تیرے پاؤں اچھے لگتے تھے وہاں پر ہم نے تیرے پاؤں لگا دیے۔ ارے آنکھ کی قدر اس سے پوچھ جو دیکھنے سے معذور ہے، ہاتھ کی قدر اس سے پوچھ جس کے ہاتھ نہیں، پاؤں کی قدر اس سے پوچھ جو چلنے سے معذور ہے۔ رب کائنات نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی، رب کائنات نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، رب کائنات نے ہمیں قوت سماعت عطا فرمائی، رب کائنات نے ہمیں قوت بصرہ عطا فرمائی، رب کائنات نے ہر چیز ہم کو عطا فرمائی، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جس وقت عروج مل جائے، انسان کو جس وقت بلندی مل جائے تو انسان اس رب کو بھی بھول بیٹھتا ہے۔ اے انسان، ذرا تو اپنی حقیقت کو پہچان، تیری حقیقت کیا ہے؟ ایک گندا قطرہ جو کپڑے سے لگ جائے کپڑا پلید، جسم سے لگ جائے جسم پلید، یہ تیری ابتدا ہے۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا،
گندا حیض والا خون تیری خوراک بنا، اس کے بعد تو عالم دنیا میں آیا، تجھے تو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، تجھے تو چلنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا۔ رب کائنات نے تجھے قوت گویائی عطا فرمائی، رب کائنات نے تجھے قوت تدبر عطا فرمائی، رب کائنات نے تجھے قوت سماعت عطا فرمائی، لیکن اے انسان پھر بھی اس رب سے بے نیازیاں کرتا ہے۔ تو جو بھی کام کرتا ہے کائنات کا رب دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔ اے میرے نوجوان، تو اس رب کے دین کے خلاف باتیں کرتا رہا، کائنات کا رب تجھے دیکھتا رہا، لیکن اس رب کا کرم تو دیکھ، اس رب نے تجھے گونگا نہیں کیا۔ تو بے خدا بکواسات سنتا رہا، کائنات کا رب تجھے دیکھتا رہا، لیکن اس رب کا کرم تو دیکھ، اس رب نے تجھے پہرا نہیں کیا۔ تو رات بھر ننگی فلمیں دیکھتا رہا، کائنات کا رب بھی تجھے دیکھتا رہا، لیکن اس رب کا کرم تو دیکھ، اس رب نے تجھے اندھا نہیں کیا۔ وہ رب فرماتا ہے، وہ میرے بندے، تو میرے معصوموں پہ گولیاں برساتا رہا، کائنات کا رب بھی تجھے دیکھتا رہا، لیکن اس رب کا کرم تو دیکھ، اس رب نے تیرے ہاتھوں کو توڑا نہیں۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید میری طرف پلٹ کے آ جائے، شاید میری طرف لوٹ کے آ جائے، لیکن آج وہ دن آ گیا ہے کہ تیرے جسم سے روح نکالی جا رہی ہے، تیرے خلق میں اٹک گئی۔ یہ ڈاکٹر تھا، چاروں طرف بے چارگی کے عالم میں دیکھتا رہ گیا۔ یہ تاجر تھا، چاروں طرف بے چارگی کے عالم میں دیکھتا رہ گیا۔ تیرا بھائی تیرے ہاتھوں میں جان دے رہا ہے، تیری ماں تیرے ہاتھوں میں جان دے رہی ہے، تیری بیٹی، تیرا بیٹا تیرے ہاتھوں میں جان دے رہا ہے۔ تو اسے دیکھ تو سکتا ہے لیکن بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ جان دینے والا بھی رب العالمین ہے اور جان لینے والا بھی رب العالمین ہے۔ تو دوستان گرامی القدر، عیون الاخبار میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ تین کام ایسے کرتے ہیں، وہ زبان سے اظہار تو کرتے ہیں لیکن عمل دیکھا جائے تو وہ اس کا متضاد نظر آتا ہے۔ یعنی اگر عمل دیکھا جائے تو وہ بالکل اس سے مطابقت نہیں رکھتا بلکہ اس کے خلاف ہے، متضاد نظر آتا ہے۔ پہلی بات، یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، سارے انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے، بندوں جیسے نہیں کرتے، بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ لکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ رزق دینے والی رب کائنات کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ اقرار بھی، یہ دعویٰ بھی ان کا جھوٹا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ایک پہاڑی پر عبادت کرتے رہے، رب کائنات کی عبادت میں مشغول رہتے، ان کو پتہ ہی نہ ہوتا، بس جس وقت کھانے کا وقت ہوتا تو ان کے نصیب کا جو کھانا تھا، روٹی تھی، وہ آ جاتی، وہ کھانا کھا کے پھر رب کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا نہیں آیا، صبح بھی گزر گئی، شام بھی گزر گئی، رات بھی گزر گئی، دوسرا دن آیا، پھر کھانا نہیں آیا۔ تو اب وہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں کہ مجھے کوئی چیز ملے، میں اس کو کھا کر پیٹ کی آگ بجھاؤں اور پھر اللہ کی عبادت کروں۔ بہرحال کچھ نہ ملا، پھر وہ پہاڑ سے نیچے اترے، مجھے روٹی کا کوئی ٹکڑا مل جائے، مجھے روٹی کا کوئی ٹکڑا مل جائے، میں وہ کھا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں، لیکن وہ بھی نہ ملا۔ بہرحال چلتے چلتے پہاڑ سے نیچے اترے تو وہاں پر ایک یہودی کا مکان تھا، وہاں پر آ کر انہوں نے دروازے پہ دستک دی، یہودی باہر آیا، اس نے کہا جی کیا چاہیے، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی فقیر ہوں، روٹی چاہیے۔ یہودی نے ان کو 3 روٹیاں دیں اور وہ روٹیاں لے کر جا رہے تھے تو اس یہودی نے ایک کتا رکھا ہوا تھا اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے، وہ کتا ان کے پیچھے لگ گیا۔ جس وقت کتا ان کے پیچھے لگا، بالکل ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک روٹی کتے کو ڈال دی، چل پڑے۔ اب کتے نے پہلی روٹی ختم کی تو پھر ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی، اور پھر دل میں یہ خیال کرنے لگے، اللہ جی یہ کیا تو نے مجھے رزق عطا فرمایا لیکن یہ کتا مجھ سے رزق چھین رہا ہے، لے رہا ہے مجھ سے۔ تو وہ جو کتا تھا اس نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ جی مجھے قوت گویائی دے، میں اس فقیر سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ نے اس کتے کی دعا کو قبول کیا، اس کو قوت گویائی عطا ہوئی۔ کتا اس فقیر سے بول کر کہتا ہے، اے فقیر، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اور تو جس کے دروازے پہ روٹی مانگنے کے لیے آیا ہے یہ میرا مالک ہے، اور یہ مجھ سے اتنی سختی کرتا ہے کہ مجھے کئی دن کھانا نہیں دیتا، 10 دن میں بھوکا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں کسی غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ میرا مالک جس کے ہاتھ میں میرا رزق ہے وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا، وہ مجھے ضرور دے گا۔ تو آج کافی دنوں سے میں بھی بھوکا تھا، میرے مالک نے تجھے 3 روٹیاں دے دی، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو میرے نصیب میں یہ 2 روٹیاں لکھی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے تجھ سے لے لی۔ یہ کہہ کر کتا بھاگ گیا، اور فقیر جاتے ہوئے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ وہ دنیا والوں، اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر اگر کسی غیر کے پاس مانگنے کے لیے جاؤ گے تو پھر کتے تم سے بازی لے جائیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، جو کچھ آتا ہے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ انسان یہ تو کہتا ہے میں نے مر جانا ہے، لیکن کام ایسے کرتا ہے کہ گویا اس نے مرنا ہی نہیں۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، ابن آدم ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، لہٰذا جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح کر، میں اس طرح کروں گا جس طرح تو چاہتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے اور خبر رکھتا ہے۔ دوستان محترم، یقیناً آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلام اور محمد نورانی ٹی وی، اور اس کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹس آپ لازمی کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج اسلام اور محمد نورانی ٹی وی، اس کو بھی لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں میرا، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔